لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں دنیا اسلام کی ایک عظیم روحانی اور عبقری شخصیت، مرشد العلماء والمشائخ مجمع البحرین حضرت علامہ مفتی محمد عبید الرحمن رشیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا آج 11 رمضان المبارک کو وصال ہو گیا۔ اللہ کریم حضرت کے شخصیت، حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں نازل فرمائے۔ آج آپ کے وصال کے ہی دن آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اپنوں کی خدمات کا اعتراف کرنا، اپنے محسنین کی خدمات کا، ان کے احسانات کا اعتراف کرنا زندہ قوم کی علامت ہوتی ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر آپ کی ذات، آپ کی شخصیت پر کچھ باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ 11 رمضان المبارک 1445 ہجری آپ کے وصال کی تاریخ اور سن ہے۔ آئیے آپ کی ذات پر کچھ باتیں سنتے ہیں۔ مجمع البحرین حضرت علامہ مفتی عبید الرحمن رشیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور حاضر کے بلند پایہ فقیہ، بالغ نظر عالم دین اور عارف طریقت تھے۔ جدید فقہی مسائل میں اپنا محققانہ موقف رکھتے تھے۔ اس زمانے میں علوم دینیہ بالخصوص تصوف، فقہ اور اصول فقہ پر آپ جیسی گہری نظر رکھنے والے بہت کم ہیں۔ علم کے ساتھ پندار علم بھی ہوتا ہے، مگر آپ کی ذات اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان تمام تر علمی فضائل و کمالات کے ساتھ ذکر و فکر میں آپ کا انہماک، حد درجہ تواضع و انکساری، پرکشش اخلاق و مروت، زاہدانہ سادگی اور فقیرانہ رکھ رکھاؤ مثالی تھی۔ آپ کے ان دونوں امتیازی اوصاف کا اعتراف آپ کے اکابر اور معاصرین نے بھی کیا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت صوبہ بہار کے ایک معروف ضلع کٹھیہار کے بینی باڑی نامی گاؤں میں ہوئی۔ یہ سرزمین اہل اللہ اور علماء کا مولد و مسکن رہی ہے۔ عارف باللہ مولانا سکندر علی رشیدی کا تعلق اسی گاؤں سے ہے۔ آپ کا گھرانہ علمی و روحانی اعتبار سے بالا مال ہے۔ آپ کے والد ماجد مولانا حکیم لطیف الرحمن رشیدی مدرسہ حنفیہ جونپور کے فیض یافتہ عالم اور صوفی بزرگ تھے، اور عالم ہونے کے ساتھ ماہر طبیب بھی تھے۔ آپ نے باقاعدہ علم طب کی تعلیم تکمیل الطب لکھنؤ سے حاصل کی تھی۔ خانقاہ رشیدیہ سے وابستہ تھے اور شہود الحق حضرت سید شاہد علی سبز پوش کے مرید و خلیفہ بھی تھے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں شروع کی اور پھر باضابطہ تعلیم کے لیے دارالعلوم مصطفیہ چمنی بازار پورنیہ تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے مولانا غلام محمد یاسین رشیدی، مولانا معین الدین خان اعظمی، مفتی شریف الحق امجدی اور مولانا خواجہ مظفر حسین رضوی کی خدمت میں رہ کر شرح جامی تک پڑھا۔ اس کے بعد دارالعلوم حنفیہ رضویہ بنارس پہنچے۔ یہاں آپ کے اساتذہ میں مفتی شمس الدین جونپوری صاحب قانون شریعت اور مولانا سید سلیمان اشرف بھاگلپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہما تھے۔ پھر 1 سال کے لیے مدرسہ مظہر اسلام بریلی شریف تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے اساتذہ میں مولانا مبین الدین محدث امروہی، مولانا تحسین رضا خان صدر العلماء بریلوی علیہ رحمہ، حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین رضوی اور مفتی بلال احمد نوری تھے۔ شرح وقایہ، شرح تہذیب اور قطبی وغیرہ کی تعلیم آپ نے یہیں مظہر اسلام میں حاصل کی۔ حضرت مفتی صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھے معقولات کا شوق یہی پیدا ہوا، جبکہ ابتدا میں مجھے علم نحو سے خاصی دلچسپی تھی۔ مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے استاذ مولانا غلام محمد یاسین رشیدی کے مشورے سے 1964 میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور چلے گئے اور ملا حسن کی جماعت میں داخلہ لیا۔ یہاں کا تعلیمی و تدریسی ماحول آپ کو راس آ گیا اور پھر یہاں سے جملہ علوم و فنون کی تکمیل فرما کر 1967 میں فارغ ہوئے۔
جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ میں حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز، مولانا حافظ عبدالرؤوف بلیاوی، مولانا سید حامد اشرف کچوچوی، مولانا مظفر حسن ظفر ادیبی علیہم الرحمہ و رضوان تھے، جن کی خصوصی توجہات حضور مجمع البحرین پر تھیں۔ آپ کے عقد مسنونہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کا عقد مسنون سالماری کٹیار کے قریب دلال پور نامی گاؤں میں 1962 عیسوی میں منشی سید عبدالستار رشیدی کی صاحبزادی سیدہ شاہدہ خاتون شاہدی سے ہوا، جن کے بطن سے ایک صاحبزادے ڈاکٹر فیض ارشد لیکچرار شقرہ یونیورسٹی سعودیہ عربیہ اور 3 صاحبزادیاں آپ کی پیدا ہوئیں۔ بیعت و ارادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ 1956 میں منظور الحق حضرت سید شاہ مصطفیٰ علی سبز پوش 10ویں سجادہ نشین خانقاہ رشیدیہ جونپور کے دست حق پرست پر سلسلہ چشتیہ مصطفیہ میں بیعت ہوئے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے والد بزرگوار مولانا حکیم شاہ لطیف الرحمن رشیدی سے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔ ان کے علاوہ مولانا شاہ غلام محمد یاسین رشیدی اور حضرت سید شاہ زاہد سجاد جعفری پٹنوی سے بھی تمام سلاسل کی اجازتیں اور خلافتیں ملی۔ درس و تدریس کے تعلق سے آپ کی زندگی کا پہلو آپ سنتے جائیں۔ زمانہ تعلیم علمی سے ہی اساتذہ آپ کی صلاحیت اور ذہانت کے گرویدہ تھے، اس لیے جامعہ اشرفیہ میں ہی معین المدرسین کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہو گیا اور طلبہ کو آپ پڑھانے لگے۔ مختلف جماعتوں کی کتابیں آپ کے زیر درس تھیں۔ جب اشرفیہ سے جملہ علوم و فنون کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو باقاعدہ کار درس و تدریس میں مصروف ہوئے اور ملک کے کئی بڑے اور اہم اداروں میں اپنی علمی اور فقہی بصیرتوں اور تحقیقی و تصنیفی صلاحیتوں کا مظاہرہ فرما کر اپنا لوہا منوایا۔ فراغت کے بعد سب سے پہلے آپ حضرت حافظ ملت کے حکم سے قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری کا قائم کردہ ادارہ مدرسہ فیض العلوم جمشید پور تشریف لے گئے اور بحیثیت صدر المدرسین اور شیخ الحدیث اپنا علمی فیضان عام کرنے لگے۔ یہیں سے آپ نے فتویٰ نویسی کا بھی آغاز فرمایا اور دارالافتاء کا گراں قدر منصب آپ کے سپرد کیا گیا۔ کچھ برسوں جمشید پور میں رہ کر اپنے استاد حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف بلیاوی کے حکم سے جامعہ حمیدیہ رضویہ بنارس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں آپ کے استاد مفتی شمس الدین جونپوری بحیثیت صدر المدرسین اور شیخ الحدیث اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ جب آپ بنارس پہنچے تو آپ کی کافی قدر و منزلت کی گئی۔ آپ نے کئی سال وہاں قیام فرمایا۔ تدریسی خدمات کے علاوہ فتویٰ نویسی بھی آپ کی منصبی ذمہ داریوں میں شامل تھی۔ آپ کے استاد گرامی مولانا سید حامد اشرف کچوچوی نے ممبئی میں اپنے قائم کردہ ادارہ دارالعلوم محمدیہ میں جب دور حدیث کی تعلیم کا اضافہ کیا تو طلبہ دور حدیث کی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ اپنے استاد کی دعوت و طلب پر آپ دارالعلوم محمدیہ تشریف لے گئے۔ یہاں کچھ عرصے قیام فرمانے کے بعد حضرت حافظ ملت کے حکم سے مدرسہ مظہر اسلام بریلی میں کچھ عرصے درس دیا۔ اس کے بعد دارالعلوم امجدیہ ناگپور، یہاں سے دارالعلوم ندائے حق جلال پور فیض آباد تشریف لے گئے، جہاں اس وقت شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے عہدے پر فائز تھے۔ لیکن اسی سال 1976 عیسوی میں جب حضور حافظ ملت کا وصال ہوا تو حضرت شارح بخاری یہاں سے رخصت لے کر جامعہ اشرفیہ مبارک پور تشریف لے گئے۔ نتیجے میں ان کے یہ دونوں اہم عہدے آپ ہی کے حصے میں آ گئے۔ یہاں کئی سال تک قیام فرمانے کے بعد جامعہ شمس العلوم گھوسی تشریف لے گئے۔ یہاں اپنے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ رفقہ و افتاء بھی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا اور 1986 تک 5 سال کا ایک طویل عرصہ آپ نے یہاں گزارا۔ اسی سال جب 11ویں صدی ہجری کی معروف خانقاہ رشیدیہ جونپور کی سجادگی آپ کے سپرد کی گئی تو آپ نے تدریسی زندگی کو خیر آباد کہا اور اسلاف کی اس عظیم امانت کی حفاظت میں اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ کے تلامذہ میں تقریباً 20 برس کی طویل تدریسی زندگی میں آپ سے سینکڑوں طلباء نے استفادہ کیا اور دین کی اشاعت و تبلیغ میں نمایاں کردار ادا کرنے لگے۔ الحمدللہ میدان مناظرہ کے بھی آپ شہسوار ہیں۔
آپ کے تلامذہ میں کچھ نام سنتے ہیں۔ تلامذہ میں مفتی مختار عالم رضوی، مولانا معین اللہ کلیمی، مولانا سجاد احمد رشیدی، مفتی معین الدین رضوی، مفتی ذوالفقار علی رشیدی، مفتی بدر عالم مصباحی، مولانا عبدالحق مصباحی، مفتی خواجہ نیر عالم وحیدی، مولانا عارف اللہ فیضی مصباحی، مولانا غلام حیدر القادری، مفتی محمد نسیم اشرفی، مولانا سید غلام ارشد رشیدی، مولانا نور عالم عبیدی، مولانا عبدالباری اعظمی، مولانا اعجاز انجم لطیفی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میدان مناظرہ میں آپ کی خدمات، آپ کی مہارت سنتے جائیے۔ آپ نے دوران تدریس ملک کے مختلف حصوں اور خطوں میں کئی اہم اور باطل شکن مناظرے کر کے احقاق حق اور ابطال باطل کا اہم فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ اپنے ان مناظروں کے تعلق سے آپ خود فرماتے ہیں کہ پہلا مناظرہ جب جلال پور فیض آباد میں تھا تو اس وقت ہمارے دیار میں کچھ فتنہ پرور دیوبندی مولویوں نے حل من مبارز کی صدا بلند کی اور مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ الحمدللہ کہ اس مناظرے میں 4 گھنٹے کے اندر انہیں شکست فاش ہوئی اور اقرار شکست کرنا پڑا۔ جب اس کا علم علامہ ارشد القادری صاحب کو ہوا تو وہ حیرت میں پڑ گئے۔ پھر دوسرا مناظرہ بنگال کی سرزمین آسا پور میں کیا اور تیسرا مناظرہ بردوان کے قریب گلسی بازار میں۔ الحمدللہ کہ یہ سارے مناظرے بہت کامیاب رہے۔ 1967 عیسوی میں فراغت کے بعد جب آپ علامہ ارشد القادری کا قائم کردہ ادارہ مدرسہ فیض العلوم جمشید پور گئے تو حضرت علامہ نے قلمدان افتاء آپ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہاں سے آپ کی فقہی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ میں فقہ و افتاء کی فطری صلاحیت تھی۔ حضرت علامہ اس جوہر قابل کو پہچان رہے تھے۔ آپ نے بھی کمال محنت اور عرق ریزی سے اس شعبے میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی اور اس عہد کے اکابر علماء و مشائخ کے معتمد ہو گئے۔ 10، 11، 12 مئی 1968 عیسوی میں حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے سیوان میں ایک تاریخی سہ روزہ صوبائی سنی کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے اکابر علماء کی رائے سے یہ تجویز پاس کرائی کہ ہمارا اپنا ایک دارالقضا ہونا چاہیے اور سر دست یہ دارالقضا صوبہ بہار، بنگال اور اڑیسہ کے لیے قائم کیا جائے اور اس کا ہیڈ کوارٹر پٹنہ ہو۔ اس طرح ادارہ شرعیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ 3 ریاستوں پر مشتمل اس دارالقضا کے پہلے مفتی و قاضی کی حیثیت سے اکابر علماء نے آپ کو منتخب فرمایا اور اس کے دستور العمل مرتب کرنے کی غیر معمولی ذمہ داری بھی آپ ہی کے سپرد کی گئی۔ آپ کے مرتب کردہ اس دستور العمل کی توثیق اکابر علماء نے فرمائی اور اس سمت میں ایک تازہ ولولے کے ساتھ کام کا آغاز ہوا۔ آج ہندوستان کے مختلف خطوں میں اس کی شاخیں موجود ہیں۔ آپ نے تدریس کے لیے جہاں جہاں قیام فرمایا وہاں درس و افادہ کے ساتھ فقہ و افتاء کے بھی فرائض انجام دیے۔ جب جمشید پور سے آپ جامعہ حمیدیہ رضویہ بنارس تشریف لے گئے اس وقت وہاں آپ کے استاذ مفتی شمس الدین جون پوری صاحب قانون شریعت بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو فقہ و افتاء کے کام میں اپنا ہاتھ بٹانے کو کہا۔ آپ نے بطیب خاطر اسے قبول فرمایا۔ اس طرح آپ دارالعلوم حمیدیہ رضویہ بنارس میں اپنے استاذ گرامی حضرت شمس العلماء کے ساتھ ملک سے آئے ہوئے بے شمار استفتاء کے جوابات مرحمت فرمانے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت شمس العلماء کے خاص دوست حکیم جلال الدین آپ کے پاس ایک استفتاء لے کر آئے اور کہا کہ حضرت شمس العلماء نے جواب دینے کو کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ان کے دوستوں میں سے ہیں، انہی سے جواب کیوں نہیں لکھوا لیتے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے بہت گزارش کی مگر انہوں نے فرمایا کہ عبید الرحمن فتویٰ اچھا لکھتے ہیں، ان کے فتوے پر مجھے پورا اعتماد ہے، آپ انہی سے اس کا جواب حاصل کیجئے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس جواب کو سن کر میرا حوصلہ کافی بلند ہوا اور پھولے نہیں سمایا۔ ایسا ہونا فطری بھی تھا کہ اپنے وقت کے مانے ہوئے ایک بلند پایا عالم و فقیہ نے آپ کو فتویٰ نویسی کی سند عطا کی تھی۔ زمانے کی رفتار اور حالات کو دیکھتے ہوئے جدید ذرائع سے رویت ہلال کے ثبوت پر حضرت علامہ ارشد القادری نے 1985 عیسوی میں ہندوستان کے مستند علماء اور مفتیان کرام سے جوابات طلب کیے تھے۔ اس اہم مسئلے کا حل آپ نے بھی اپنے منفرد اور محققانہ اسلوب میں پیش کیا تھا۔ حضرت علامہ نے آپ کی تحقیق کو پڑھ کر آپ کو خط لکھا اور فرمایا مسرتوں کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اہل سنت کی عقدہ کشائی کے لیے خدائے قدیر نے آپ کو خاص توفیق مرحمت فرمائی ہے۔
دنیا نے بھی دیکھا کہ آگے چل کر آپ نے اپنی فقہی بصیرت سے اہل سنت کے بہت سے متنازع اور لا ینحل مسائل کا حل پیش فرمایا۔ آپ کی فقہی تحقیقی و رائے اور فتوی فقہی بصیرت کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ آپ کی فقہی تحقیقی اور رائے اور فتوی فقہی بصیرت کا آئینہ دار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور آپ کی گفتگو کو بے حد پسند فرمایا کرتے تھے، اور بسا اوقات آپ کے موقف کی تائید و توثیق بھی فرماتے تھے۔ چنانچہ جب کبھی بنارس تشریف لاتے تو آپ کو بطور خاص یاد کرتے اور مختلف مسائل پہ بڑی دلچسپ گفتگو فرماتے، اور کبھی کسی مسئلے کے تعلق سے پوچھتے کہ فلاں مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس میں آپ کا کیا موقف ہے۔ جب آپ اس مسئلے پر اپنی تحقیق اور رائے پیش کرتے تو اسے سن کر حضور مفتی اعظم ہند بڑے خوش ہوتے، تحقیق و رائے کی تائید کرتے اور دعاؤں سے بھی نوازتے۔ آپ نے فتویٰ نویسی کا زیادہ تر کام مستقل مزاجی کے ساتھ جامعہ شمس العلوم گھوسی میں انجام دیا ہے۔ یہاں اپنے خدمت حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ و افتاء کی ترویج و تبلیغ میں بھی قابل قدر خدمات پیش کیں۔ آج بھی آپ فقہی اور کلامی مسائل میں اپنا محققانہ موقف رکھتے تھے، جس کی وجہ سے جدید فقہی مسائل میں اکابر علماء فقہا اور مشائخ آپ کی آراء کو جاننے کے متمنی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں آپ الحمدللہ۔ 11 رمضان اسی سال اسی دن جس دن میں یہ بیان آپ کو پیش کر رہا ہوں، حضرت کے وصال کی خبر آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی موقع پر حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دوں، تاکہ بروز قیامت ان عظیم الشان شخصیات، یہ ہمارے اکابرین کا سایہ ہم پر رہے، دنیا میں بھی رہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کی خدمات جو آپ نے دنیا میں کر کے ایک بطور صدقہ جاریہ چھوڑ کر تشریف لے گئے، ان خدمات کا بہتر سے بہتر جزا صلہ اللہ کریم آخرت میں حضرت کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضرت کا نعم البدل ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔